سبحانک اللہم و تحیاتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش مکی، اس کی پہلی آیت اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ مقصود کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے زمانہ میں یہ حالات چونکہ سبھی کو معلوم تھے، اس لیے ان کے ذکر کی حاجت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے 4 مختصر فقروں میں قریش سے صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ جب تم خود اس گھر خانہ کعبہ کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو، اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل یمن عطا کیا ہے، یہ عزت بخشی ہے، تمہاری تجارتوں کو یہ فروغ بخشا ہے، اور تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر یہ خوشحالی نصیب فرمائی ہے، تو تمہیں اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اس صورت کا مقصد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ قریش۔ سورۃ قریش مکی ہے۔ پہلی ہی آیت کے لفظ قریش کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ اب زمانہ نزول پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخی پس منظر بیان کریں گے۔ زمانہ نزول کیا ہے؟ اگرچہ ضحاک اور قلبی نے اس کو مدنی کہا ہے، لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر متفق ہے، اور اس کے مکی ہونے کی کھلی شہادت خود اس صورت کے الفاظ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ مدینہ میں نازل ہوتی تو خانہ کعبہ کے لیے اس گھر کے الفاظ کیسے موزوں ہو سکتے تھے، بلکہ اس کی مضمون کا جو اصل موضوع ہے سورہ فیل کے مضمون سے اتنا گہرا تعلق ہے، غالباً اس کا نزول اس کے متصلاً بعد ہی ہوا ہوگا۔ دونوں صورتوں کے درمیان اسی مناسبت کی بنا پر سلف میں بعض بزرگ اس بات کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی صورت ہیں۔ اس خیال کو تقویت ان روایات کی بنا پر ملی کہ حضرت ابی بن کعب کے مصحف میں یہ دونوں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھیں اور درمیان میں بسم اللہ مرقوم نہ تھی۔ نیز یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی فصل کے بغیر ان دونوں کو ملا کر نماز میں پڑھا تھا، لیکن یہ رائے اس وجہ سے قابل قبول نہیں کہ صحابہ کرام کی عظیم تعداد کے تعاون سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے جو نسخے سرکاری طور پر لکھوا کر بلاد اسلام کے مراکز میں بھجوائے تھے، ان میں دونوں کے درمیان بسم اللہ درج تھی، اور اسی وقت سے آج تک تمام دنیا کے مصاحف میں یہ الگ الگ صورتوں کی حیثیت ہی سے لکھی جاتی رہی ہیں۔ مزید برآں دونوں صورتوں کا انداز بیان ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہے کہ یہ اعلانیہ 2 الگ صورتیں نظر آتی ہیں۔ اب اس کا تاریخی پس منظر بیان کریں گے، جو صورت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس سے مضمون سورۃ فیل اور اس مضمون کا کیسا گہرا تعلق ظاہر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو کرے اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش تاریخی پس منظر۔ اس صورت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر دیکھا جائے، جس سے اس کے مضمون اور سورۃ فیل کے مضمون کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ قریش کا قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ قسی بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قسی نے اس کو مکے میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس بنا پر قسی کو مجمع جمع کرنے والا کا لقب دیا گیا۔ اس شخص نے پہلے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قسی کے بعد اس کے بیٹوں عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناسب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانہ میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا تھا۔
عبد مناف کے 4 بیٹے تھے: ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے راستے بلاد مشرق اور شام و مصر کے درمیان ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکے کی منڈی میں اندرون ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھی جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے راستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی تھی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ جو تجارتی راستہ شام و مصر کی طرف جاتا تھا اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا تھا۔ دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانہ میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے اسی کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا۔ راستے کے قبائل ان سے راہ گزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کر سکتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیے جاتے تھے۔ ہاشم نے انہی تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تجارت کی اسکیم بنائی اور اپنی اس اسکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بھی شامل کیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد شمس نے، یمینی امرا سے مطلب نے اور عراق و فارس کی حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراعات حاصل کیں۔ اسی طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اسی بنا پر یہ چاروں بھائی متاجرین یعنی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے ان کی بنا پر ان کو اصحاب الالاف بھی کہا جاتا تھا، جس کے لفظی معنی الفت پیدا کرنے والوں کے ہیں۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے، اور مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کا معیار دانش و بینش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے، اور مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ انہی وجوہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش قادۃ الناس، قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ مسند احمد میں مرویات عمر بن العاص اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بحقی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کان ھذا الامر فی حمیر فنزع اللہ منہم وجعلہ فی قریش۔ پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کو دے دی۔ قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابرہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر اس وقت ابرہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبے کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش ہی کی نہیں خود کعبہ کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ یک لخت ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشیوں کی پیش قدمی کے باعث کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی، اور قریش اس سے زیادہ خستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ قسی بن کلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی
اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزے مار مار کر ابرہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا، اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گر گر کر مرتے چلے گئے۔ تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے بدرجہ زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹکے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کو یہ جرأت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا۔ انہیں چھیڑنا تو درکنار، ان کے امان میں کوئی غیر قریشی بھی ہوتا تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تجارتی فروغ بخشا، انہیں عزت بخشی، انہیں فاقہ زدگی سے بچایا، انہیں خوشحالی نصیب کی۔ تو تم پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور تمہیں ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔